الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ ہم کو اپنی پناہ میں لے لیجیے. شیطان کس سے؟ شیطان کے شر سے. شیطان بہکاتا رہتا ہے انسان کو، تو اللہ کی پناہ میں جب انسان چلا جائے گا تو پھر محفوظ ہو جائے گا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے. بڑی برکت ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا ہی مہربان وہ نہایت رحم والا ہے. ہم لوگ آج جو ہے سورہ حشر کی دوسری اور تیسری رکوع کا ترجمہ و تفسیر اللہ کے فضل سے کریں گے. اور دوسری رکوع شروع ہوتی ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ أَكْفُرْ فَلَمَّا
كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے نبی، علم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں یا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین نافقوا، وہ لوگ جنہوں نے نفاق کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم عہدا ابدا. یہ منافق، آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا؟ یہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جو کافر ہو گئے، اہل کتاب تھے لیکن کافر ایمان چھوڑ کے اہل کتاب وہ کافر ہو گئے. البتہ اب وہ لوگ ہوا ایسا کہ یہ بنو نذیر کے ساتھ واقعہ گزرا جو قلعے میں رہتے تھے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، اس معاہدے کو توڑ دیا. طرح طرح سے یہ لوگ جو ہے خرابی پیدا کر رہے تھے، ان کو سمجھایا گیا لیکن وہ لوگ سمجھ میں نہیں آئے. تو انہوں نے، اللہ نے کے رسول نے کہا کہ اب بہت ہو چکا، اب وہ تم یہاں سے نکلو، مدینہ سے نکلو. 10 دن کا مہلت دیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے وہ قلعے میں اپنے گھس گئے اور بیان کر چکے ہیں اس کو، اور چاروں طرف سے مسلمانوں نے اس کو گھیر لیا. مدینہ سے 2 ہی میل کی دوری پر تھا وہ پیدل ہی جا کے لوگوں نے گھیر لیا اس کو. اسی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر کہ اب منافق لوگ جو تھے، عبداللہ بن ربیع اور منافق سب کا نام ہے، وہ سب بتائیں گے. اس کے پہلے مطلب سمجھ لو. علم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق کیا، الذین نافقوا من نفاق، نافقوا من نفاق کیا، منافق. یقولون لاخوانہم، وہ کہتے ہیں، یقولون من وہ کہتے ہیں، اخوانہم اپنے بھائیوں کو جنہوں نے کفر کیا. یہ کس میں سے؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے ان سے. لئن اخرجتم، اب یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی تم لڑو بہادری کے ساتھ، تم رہو، ہم آ رہے ہیں، البتہ تم نکالے جاؤ گے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ آئیں گے مدد کرنے کے لیے. وہ ہم پڑھ دیں گے، پہلے معنی سمجھ لو. اور تمہارے بارے میں کبھی ہم کسی کا حکم نہ مانیں گے، ہم کو کوئی روکے گا بھی تبھی ہم تمہاری مدد میں نکلیں گے. مانے لئن اخرجتم، اگر تم نکالے جاؤ گے یہاں سے، نخرجن، تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہی نکل جائیں گے، معکم، تمہارے ساتھ ہی نکل جائیں گے. ولا نطیع فیکم عہدا ابدا، اور کسی کا کبھی ہم کسی کا حکم نہیں مانیں گے تمہارے بارے میں، تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی دوسرے کا حکم نہیں مانیں گے. اور وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم لوگ آ کے تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتا، اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ جھوٹے ہیں. تو یہ جو ان کے طرف سے جو لوگ لڑنے والے تھے
یہ واقعہ جو ہے اسی وقت کا ہے، اس میں دیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی نذیر کو مدینے سے نکل جانے کے لیے نوٹس دیا تھا اور محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی نذیر کو یہ نوٹس دیا تو عبداللہ بن ابی، یہ سب منافق تھا، اور مدینہ کے دوسرے منافق، یہی ان لوگوں نے کہلا بھیجا کہ ہم 2000 آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کو آئیں گے، اور بنی قریظ بھی قبیلہ تھا اور بنی غطفان بھی قبیلہ تھا، یہ سب بھی تمہاری حمایت میں مدد میں اٹھ کھڑیں گے، لہذا تم مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹے رہ جاؤ اور ان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالو، یہ تم سے اگر لڑتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، وہی قرآن کہہ رہا ہے، اور تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی نکل جائیں گے تمہارے ساتھ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سمجھا نا؟ اب اس میں ہے کہ اللہ ان کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اب آگے قرآن میں یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹا دلاسا دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ کیا آگے لکھا ہوا ہے؟ لئن اخرجوا لا یخرجون، اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ، معاہم، کہا تھا کہ ہم ساتھ نکلیں گے، نہیں نکلیں گے، اللہ کہتا کہ نہیں نکلے گا، اور اگر لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے۔ وَلَئِن قُتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، وَلَئِن مانے اگر، قُتِلُوا ان سے لڑائی ہوئی، لَا يَنصُرُونَهُمْ تو ان کی مدد نہ کریں گے۔ پہلے اللہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کچھ نہیں کرے گا، وہی قرآن بتا رہا ہے وَلَئِن نَصُرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اگر سمجھ لیجئے کہ تھوڑا مدد بھی کیا تو یقیناً پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، یہ وہاں رکے نہیں رہیں گے، بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر یہ ان لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ کی بات سچ نکلی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹوں ورگلا کے مسلمانوں سے لڑائی کر دیا۔ لا انتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ ذلک بانہم قوم لا یفقہون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا انتم اشد رہبۃ، یعنی یہ لوگ جو ہے ان کو دلوں میں تمہارا ڈر اللہ سے بھی زیادہ ہے، یہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ غلط راستے پر چلتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں ہے، اور ڈرتا کس سے ہے؟ تو تم سے ڈرتا ہے، مانے تم سے، مسلمانوں سے ڈرتا ہے، ان سے ہیبت کھاتا ہے۔ یہ مسلمان لوگ کتنے بہادر ہیں کہ اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اسلام کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اور اپنے نبی کے ایک حکم پر جان دینے کو تیار رہتے ہیں۔ تو یہ ہیبت میں ہے، روب ہے ان پر، یہ سب ڈرے ہوئے ہیں، یہ کیا لڑیں گے تم سے؟ یہی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یقین دلا رہا ہے کہ لا انتم اشد رہبہ، یہ تو تمہارے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے بھی زیادہ، اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم، اللہ سے اگر ڈرے ہوتے تو ایمان لے آتے اور اسلام کے راستے پر رہتے، یہ شیطان کے بہکاوے میں چلے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے ہے، ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ قوم، یہ ایسے لوگ ہیں، یفقہون لا یفقہون، جو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو مدینہ کے منافق تھے، یہودی تھے، بنی نذیر کے واقعے میں یہ واقعہ آیا ہے، تو کوئی اللہ نے کہا کہ کوئی مدد کو نہیں آئے گا، یہ جھوٹے ہیں، وہ بات اس میں سچ ہو گئی کہ یہ کسی حال میں بھی ان کے متن میں نہیں آئے۔ لا یقاتلونکم جميعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، کہا کہ یہ جو تم سے تو لڑ ہی نہیں سکتے، اکٹھے سب مل کے، جميعا مانے سب مل کے لڑ بھی نہیں سکتے تم کو، یہ جب لڑیں گے تو بستیوں میں قلعہ بند، فی قرا محصن، قرن محصنۃ مانی گھیرا بند، قلعہ میں، فصیل میں
اس میں گھس کے وہاں سے تیر چلا سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ او من ورائے جدر، اور دیوار کے پیچھوں سے، جدر کہتے ہیں دیوار کو، من ورائے من پیچھے، دیوار کے پیچھے سے تیر چلا دے گا، جب کچھ کرے گا، سامنے سامنے لڑائی نہیں کر سکتا ہے۔ باسہم بینہم، کیوں نہیں لڑ سکتا ہے؟ یہ تو ہے سب لوگ، لیکن آپس میں ان لوگوں کو بہت لڑائی ہے۔ باسہم مانے ان کی لڑائی، بینہم ان کے آپس میں ہے، شدید مانے بہت سخت، یہ آپس میں اتنا ڈیفرنسز ہیں ان لوگوں میں، اتنا اختلاف ہے کہ تم سے کیا لڑیں گے، لڑ ہی نہیں سکتے، اور لڑنا بھی ہوگا تو خلاف میں بند ہو کے لڑیں گے، اور کسی دیوار کے پیچھے سے چھپ کے وار کریں گے۔ تحسبهم جميعا، تم یہ گمان مت کرو کہ یہ اکٹھے ہیں، جميعا یہ اکٹھے نہیں ہیں، یہ سب مل کے بھی الگ الگ ہیں آپس میں۔ وقلوبهم شتى، شتى کہتے ہیں الگ، وہ قلوب والی، حالانکہ ان کے دل جو ہے ایک نہیں ہے، وہ سب ایک دوسرے سے الگ الگ، اسی لیے سب مل کے بھی یہ لوگ تمہارے سے لڑائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں خود ڈیفرنسز بہت ہے، اختلافات بہت ہیں ایک دوسرے سے، بہت شدید اختلافات ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ عقل ہی نہیں رکھتے، یہ لوگ چونکہ عقل رکھتے تو اللہ پر بھروسہ کرتے، اللہ پر ایمان لاتے، رسول اللہ کی پیروی کرتے، تب ان کو دنیا بھی بہتر سمجھ جاتی اور آخرت بھی سمجھ جاتا، لیکن یہ تو شیطان کے بس میں ہے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے تم لڑائی کرو، یہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے کیسے؟ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا، اور یہ تو اس سے پہلے جیسے جنگ ہوئی ہے تو اس میں یہ تو ہار چکے ہیں اور ان کو مزہ چکھ چکے ہیں، بدر میں مزہ چکھ چکا ہے، جو لوگ ان سے قبل قریبی زمانے میں تھے انہوں نے چکھ لیا ہے وبال امرہم، اپنے کام کا۔ تو اس سے پہلے بھی لڑائی جو ہوئی ہے وہ اس میں یہ قبیلہ تو پہلے ہار چکا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کو جنت تھوڑی ملنا ہے، عذاب ملے گا ان کو۔ کمثل شیطان، ان کا حال کیسا ہے؟ شیطان کے جیسا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اذ قال للانسان اکفر، مانے جب قال مانے اس نے کہا للانسان، انسان سے کفر اکفر، کفر اختیار کرو، تو انسان نے کفر کو، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پوجنا شروع کر دیا، مانے کافر بن گیا۔ فلما کفر قال ان بریئون، جب کافر بن گیا اور اس کو شیطان نے جو کہا وہی کام کرتا رہا، تو تب یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو کہتا ہے اگر کوئی مصیبت آئی، اس نے کہا کہ ہماری مدد کرو، تب کہتا ہے کہ نہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ہی بڑا ہے، وہ رب العالمین ہے، اور ہم تم سے لا تعلق ہیں، ہم بری ہیں۔ پہلے تو اس کو بہکا دیا، اب اس سے پیچھا چھڑا لیتا ہے، یہی ہے شیطان۔ تو وہ جو منافق لوگ تھے وہ بالکل شیطان کی طرف سے ان کو بہکا دیا اور لڑا دیا، اور ہار بھی بری طرح ان لوگ، وہ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا جو بتا چکے ہیں۔ اب ان دونوں کا کیا انجام ہوگا؟ منافق ہوں یا وہ ہوں، یہ دونوں کا کیا انجام ہوگا؟ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا، ان دونوں کا عاقبتهما، فَكَانَ من پس ہوا، ان دونوں کا انجام کیا ہوا؟ انہما فی نار خالدین فیہا، یہ لوگ جہنم بھیجے گئے، آگ میں، خالدین مانے ہمیشہ رہیں گے، فیہا مانے اس میں، اسی آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ذالک جزاء الظالمین، اور یہ جزا سزا ظالموں کا ہے۔ یہ بات انہوں نے بتا دیا۔ اب آگے ہے تیسری آیت شروع ہو جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، مومنین سے کہا جا رہا ہے
یا جو لوگ ایمان لائے ان سے کہا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، مانے اللہ کا تقوی اختیار کرو، مانے برا کام چھوڑ دو، بھلائی کی طرف تم دوڑو، بھلائی کا کام کرو تم. اسی کو کہتے ہیں تقوی، کہ ہر برائی سے چھوڑ کے اللہ کی طرف راغب ہو جائے اور اللہ اور رسول کا جو حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور کوئی غلط کام نہیں کرے. اسی کو تقوی کہتے ہیں. تو یہاں کہا جاتا ہے تم تقوی اختیار کرو. جو آدمی تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کو جنت دے گا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور سوچو یا چاہیے کہ نفس، ہر شخص نفس ہے، ما قدمت لغدین، کیا اس نے کل کے لیے بھیجا لیا. یہ غدین مانے کل، اور ما قدمت اس نے آگے بھیجا. من ہر انسان جو عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرے گا تو وہ جمع ہو جاتا ہے وہاں اور نام اعمال تیار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ اور اپنے کو دیکھو، سوچو کہ ہم جو ہیں اللہ کی عبادت ٹھیک سے کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کے راستے پر چل رہے ہیں کہ نہیں، اللہ اور رسول کے راستے پر بتائے ہوئے پر چل رہے ہیں کہ نہیں، برے کام سے بچ رہے ہیں کہ نہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم غور کرو. تو تمہاری اتنی عمر ہو گئی، ہر آدمی اپنا غور کرے کہ ہم جو پیچھے گزر گیا سو گزر گیا، کیا ہم اللہ کے مطابق، رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، برے کام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، لوگوں سے آپسی بھلائی محبت، پڑوسی سے، اپنے رشتہ داروں سے، سب سے مل جل کے رہ رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں، جھوٹ بولنا چھوڑا ہے کہ نہیں، بے ایمانی کرنا چھوڑا ہے کہ نہیں، دھوکہ دینا چھوڑا ہے کہ نہیں، غیبت کرنا چھوڑا ہے کہ نہیں. یہ سب چیز اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے اور تقوی اختیار کر لیا ہے تب تو آپ کے لیے جنت ہے. اور اللہ تعالیٰ ڈرا بھی رہا ہے، کہا کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم جو کر رہے ہو چھپ کے کرو چاہے ظاہر کرو، جس حال میں تم کرو گے واتقوا اللہ، اور پھر کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، مانے اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ جو بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جو تم ہی کر رہے، اب تم سمجھ رہے ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہارا سارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. کرامن کاتبین ہاتھ، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ دونوں پر بیٹھے ہیں. ایک ہے جو اچھی بات کو لکھ رہا ہے، جو اچھا کام نیک کام کر رہے ہو، اور دوسرا ہے وہ جو برا کام کرتے ہو فٹ سے لکھ لیتا ہے. تو ہر چیز تمہارا، اور اللہ تم کو دیکھ بھی رہا ہے اور تم جو کر رہے ہو سن بھی رہا ہے، سب کچھ ہوا ہے، قادر مطلق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کرتے ہو. ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر باخبر ہے اس سے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو. اسی لیے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. نہیں، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. اگر اچھی بات بول رہے ہو تو اس کو بھی سن رہا ہے، اگر غلط بات بول رہے ہو، خراب بات بول رہے ہو تو اس کو، جس چیز کو ناپسندیدہ بات بول رہے ہو، جو اللہ کے کہتا ہے کہ نہیں اچھی بات بولا کرو. ہمیشہ رسول اللہ نے کہا، سمجھایا سب کو کہ بری بات سے بچو، برے راستے میں مت چلو، اچھے کے راستے میں چلو. اور اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، تمہارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. اس لیے، اور قیامت کے دن، کل جو وہاں بتایا گیا کہ کل میں تمہارا قیامت کے دن میں تم کیا حساب کتاب ہوگا، تمہارا کیا تم نے بھیجا ہے. تو اچھا چیز بھیجا ہے اللہ کے یہاں کیا ہے، وہ ریکارڈ وہاں جمع ہے، وہ تم کو دیکھے گا اور اسی کے مطابق اچھا کام کیا تو جنت میں جاؤ گے، اور غلط راستے پر چلے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ ہے. ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ تم کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح تم مت ہو جاؤ، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب انسان کتنا بڑا ناشکرا ہوگا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کو کھانا دے رہا ہے، اس کو کپڑا دے رہا ہے، سارا سکھ دے رہا ہے، گھر دے رہا ہے، ہر چیز اللہ کا دیا ہوا ہے، اور موت بھی اللہ ہی دے گا.
تو جو آدمی اللہ کو بھول جائے تو وہ تو بہت بڑا ناشکرا ہے. اس لیے کہ اللہ کی یاد کرنا چاہیے. 5 وقت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تو اس کو پڑھنا چاہیے. اور جو بھی اچھا عمل کرنے کا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے انسان کی، اچھا کام کرنے سے. تو یہاں کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ ہی کو بھلا دیا، تو اللہ کو کون بھلاتا ہے؟ اللہ کو شیطان بھلواتا ہے. اللہ کو کون بھلاتا ہے؟ اللہ کو بھلاتا ہے جو جہنم میں جانے والا ہے، وہ اللہ کو بھول جائے گا، نہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا. تو یہاں لکھا ہوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اب جو اللہ کو بھول جائے گا تو اللہ بھی کیا کرتا ہے کہ اس کو اسی میں خود اپنے میں مست کر دیتا ہے. اس کو وہ اللہ کو بھول گیا، اللہ نے اس کو بھلا دیا. اللہ بھی ایسا ہی کر دیتا ہے کہ تم اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو اللہ بھی بھول جائے گا. اگر تم اللہ کو یاد کر دو تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری یاد تم سے زیادہ کرتے ہیں اگر تم ہم کو یاد کرتے ہو. اولئک هم الفاسقون. اور یہی لوگ نافرمان لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں. جب اللہ کو بھول جائے گا، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کے حکم کے مطابق کام نہیں کرے گا تو ایسا آدمی نافرمان ہے، فاسق ہے. لفظ ہے فاسق، نافرمان جمع ہے اس کا. اب آگے ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. کیا برابر ہو سکتا ہے؟ لا یستوی، برابر نہیں ہے. اصحاب النار، جو جنت والا ہے، جنتی ہے، اس کے مقابلے میں جہنمی تو جہنم میں جائے گا، جنتی جنت میں جائے گا. تو جو اچھا کام کرنے والا ہے وہ اصحاب الجنہ ہے، جنت کا ہے. وہ جنت والے ہیں وہ لوگ جو اچھا کام کرنے والے ہیں. اصحاب النار ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ماننے والے، رسول کا حکم نہیں ماننے والے، اسلام کے دین پر نہیں چلنے والے لوگ ہیں، وہ اصحاب النار ہیں. تو اصحاب النار اصحاب الجنت دونوں برابر ہو نہیں سکتے. نہ دنیا میں برابر ہوں گے نہ آخرت میں برابر ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اصحاب الجنت هم الفائزون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اصحاب نار ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. اور جو اصحاب الجنت ہیں، جو اچھا کام کر رہے ہیں، جنت میں جائیں گے، وہی کامیاب ہوں گے. ہم الفائزون، انہیں کو مراد کو پہنچیں گے، مانے جنت انہیں کو ملے گی، وہیں کامیابی ملے گی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اب یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن نازل کیا. کس پر نازل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. غور سے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور وحی کے ذریعے، اور ہم لوگوں کو انہوں نے بتایا یہ قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس جو موجود ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس کتاب کو رسول اللہ کے پر نازل ہوا. رسول اللہ نے اس کو بتایا کہ یہ چیز اللہ نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، وہی جمع کیا ہوا یہ قرآن ہے. تو کہا کہ لو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، قرآن علی معنی پر اور جبل معنی پہاڑ پر، تو لرأيته خاشعا متصدعا، تو آپ دیکھتے اس کو خاشعا دبا ہوا، متصدعا ٹکڑے ٹکڑے پہاڑ ہو جاتا اللہ کے خشیت سے، ڈر سے، خوف خدا سے. تو جس آدمی کو اللہ کا ڈر نہیں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم، تو غلط کام ہم کیسے کریں؟ تو جس کو اللہ کا ڈر ہے وہ برائیوں سے بچ جائے گا. جس کو اللہ کا خوف نہیں، تو ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو اچھائی کا راستہ دو، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلاؤ، صراط مستقیم پر. الحمد شریف میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، اللہ سے مانگتے ہی ہیں کہ صراط مستقیم کا راستہ جو ہے، جو جس پر تمہارا انعام اکرام ہوا، یا اللہ تم اس پر چلاؤ ہم کو. تو ہر انسان کو اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. جو بھی چیز ہو سب چیز مانگنا چاہیے. تکلیف بھی ہو ترنت کہا کہ اللہ ہماری مصیبت کو
اس مصیبت سے نجات دے، اللہ ہم کو فلانی چیز سے بچائے، اللہ ہم کو پیسہ نہیں ہے، اللہ ہم کو پیسہ دے۔ سب کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے، جس چیز کی بھی کمی ہو سب اللہ سے مانگو۔ من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم یہ مثالیں تم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ اے لوگو، پہاڑ کا یہ حال ہوتا اور تم پر اللہ کا تمہارے رسول پر اترا، تمہارے پاس قرآن کا نسخہ موجود ہے اور تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو، اور پہاڑ جو ہے اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور دب جاتا، اور تم انسان ہو۔ اس میں دوسری بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ ان پر قرآن ہوا تو وہ تو زندہ سلامت رہے، اور یہاں پہاڑ کے بارے میں حکم ہو رہا ہے۔ کتنا درجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا تو اس کو دبا ہوا ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا، تو اور قرآن کس پر نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا درجہ ہے اللہ کا، کتنا درجہ ہے رسول اللہ کا۔ تو انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کو قرآن دیا ہے تو ہم اس پر ہم غور کرنا چاہیے ہم کو کہ بھئی ہم اس پر عمل کریں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کر کے بتایا اسی طرح سے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کو پوجنا ہے، سب غیر اللہ ہے، دوسرے کو کسی کو نہیں پوجنا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کس کی عبادت ہوگی تو اللہ کی، باقی دوسرے کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور معبود صرف ایک ہی ہے، دوسرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ جاننے والا کیا کرتا ہے؟ عالم الغیب، جو چھپی ہوئی بات ہے، پوشیدہ بات ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے، اس کا علم اتنا بڑا ہے۔ والشہادہ، اور جو ظاہر ہے، دیکھ رہے ہیں سب لوگ، اس کو بھی جانتا ہے، جو چھپا ہوا ہے دل میں اس کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ کتنا بھی گناہ ہو جائے اس کا بھی رحم، توبہ سخت دل سے کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ ہے، اتنا بڑا رحیم ہے۔ وہ بندے کو نہیں دیا چاہتا کہ وہ تکلیف میں رہے۔ بندہ جب گڑگڑاتا ہے، تکلیف سے مصیبت سے مانگتا ہے، جو چیز مانگتا ہے سب چیز اللہ دیتا ہے جو تمہارے فائدے مند ہو۔ سب چیز کا مطلب جو کوئی چیز مانگ لیا اور وہ ابھی اس وقت نہیں ہوا تو دعا تو ہے کہ سب دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ دعا کسی دوسرے وقت کے لیے کام آ جاتی ہے، ایسا ہے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ آگے ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے حقیقی، کوئی بھی نہیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بہت صفات آئے ہیں اللہ کے کہ وہ الملک القدوس السلام، ملک بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی یہاں جس کو بادشاہ بناتا ہے وہ اللہ ہی کا پاور ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بنا دیتا ہے۔ تو ملک سے ہے، وہ قدوس ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ القدوس، السلام، وہ سلامتی والا ہے، اور امن دینے والا، مومن کہتے ہیں امن دینے والے کو، اور مہیمن، سب کی نگہبانی کر رہا ہے، سب کی حفاظت اللہ ہی فرما رہا ہے۔ اور کیا ہے؟ عزیز الجبار، غالب ہے، زبردست ہے، اور متکبر معنی بڑائی والا، کبریائی اس کی چادر ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے، اور اما یہ دوسرے کو شریک کرتا ہے کہ زمین آسمان بنایا، تو وہ جو منافق لوگ یا مشرکین لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاور میں شریک کرتے ہیں، وہ گنہگار ہیں، تو وہ شریک اس کو جو وہ شریک کرتے ہیں اس سے پاک ہے اللہ پاک ہے، جو دوسرے لوگ اما یشرکون، جو وہ لوگ تو
شریک کرتے ہیں کہ اللہ کے پاور میں کہ یہ فلانے بھی کر دیں گے. نہیں، اللہ کا پاور وہ انلمیٹیڈ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، یہ سب اللہ کے نام. هو اللہ الخالق، وہ اللہ ہے، خالق ایجاد کرنے والا ہے، پیدا وہی کرتا ہے، وہی صورت سب کو طرح طرح کی صورت. دنیا میں کتنے طرح کا آدمی ہے اور سب کی شکل دیکھو تو سب الگ الگ بنا ہوا ہے. یہ ہے اللہ کی قدرت. اور اللہ کی جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اللہ کے نام ہیں. اور یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے. ہم لوگ نہیں جانتے کہ کیسے تسبیح کر رہی ہے، لیکن قرآن کرتا ہے، اللہ کا ہے، حکم ہے، آیا ہوا ہے، اللہ کا فرما رہا ہے کہ جتنے بھی چیز ہیں سب سر سجود ہیں اللہ کے سامنے، سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے. والارض، زمین میں چاہے وہ آسمان میں کہیں بھی. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے. اس میں ایک حدیث ہے جو اللہ کے نام سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو بخاری اور مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 100 نام ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، سبھی اچھے نام ہیں. اگر سب کو شمار کر کے یاد رکھ لے وہ جنت میں جائے گا. جیسے ترمذی شریف میں بھی ناموں کی صلاحت آئی ہے، جیسے اللہ کے بارے میں ہے رحمان، رحیم، ملک، وہ قدوس، سلام، مومن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، خالق، باری، مصور، غفار، وہاب، رزاق، قہار، فتاح، علیم، قابض، باسط، خافض، رافع، معزز، مذل، سمیع، بصیر، حکیم، عدل، لطیف، خبیر، علیم، عظیم، غفور، شکور، علی، کبیر، حفیظ، مقیت، حسیب، جلیل، کریم، رقیب، مجیب، واسع، حکیم، مجید، حدود، مجید، باز، باعر، شہید، حق، وکیل، قوی، متین، ولی، حمید، محسی، مبی، معید، محی، ممیت، حی، قیوم، واجد، ماجد، واحد، صمد، قادر، مقتدر، مقدم، مؤخر، اول، آخر، ظاہر، باطن، والی، متعال، مدبر، ثواب، تواب، منتقم، عفو، رعوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، مقصد، جامع، غنی، مغنی، یامتی، مانع، لار، نافع، نور، ہادی، بدی، باقی، وارث، رسید، قبول. یہ ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. اب یہاں ہے کہ کچھ تشریح جو ہے کچھ ناموں کی ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے اس کو سمجھنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے سارے پہلو کو قرآن میں آیا ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. یہ ہے سورہ روم کی 26ویں آیت ہے. زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں اسی کی حکومت میں مملوک ہیں، سب اس کے تابع فرمان ہیں. یہ اللہ ہے. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. سورہ سجدہ میں آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، سب کا. لہو ملک السماوات والارض.
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کے ہے اور اللہ ہی کے لیے کے طرف سارے معاملات رجوع کیے جاتے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت ہے۔ سب کچھ جو کچھ یہاں بھی ہے وہ سب جاتا ہی، کون کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ساری ریکارڈ رپورٹ جاتی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یہ ہے اللہ۔ بِيَدِهِ الْمَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، مانے ہر چیز کی سلطانی۔ سورہ یاسین کے 83 نمبر ہے آیت میں، ہر چیز کی سلطانی فرما روائی اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ۔ فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو کر گزرتا ہے۔ سورہ بروج ہے آیت نمبر 16۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو کچھ وہ کرے اس پر وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اور سب جواب دہ ہے، دوسرے کو جواب دہی دینی پڑے گی، لیکن اللہ نہیں ہے، جو چاہے کرے۔ یہ ہے سورہ انبیاء کا آیت نمبر 23 میں اللہ کے پاور کو دیا ہوا۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، جو فیصلہ چاہے اللہ کر دے۔ یہ سورہ رات کی 41 نمبر کی آیت ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہی پناہ دیتا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دینا۔ اسی لیے ہر انسان کو اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے کہ اللہ اپنی پناہ میں لے لے، کہنا چاہیے، تو حفاظت سے محفوظ رہتا ہے وہ آدمی۔ اللہ ہی مالک ہے، کوئی دوسرا۔ یہ سورہ مومنین کو آیت ہے 88 نمبر ہے اس کی آیت کا۔ قُلْ لِلَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آل عمران کی 26 آیت ہے، 26ویں آیت ہے کہ فرما دیجئے خدایا ملک کے مالک تو، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے عزت مانگو، سب کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب چیز کا قدرت رکھنے والا اللہ ہی تعالیٰ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، سب چیز پر ہے۔ اور اب اس کو الگ الگ انہوں نے سمجھایا ہے کہ قدوس کے کیا معنی ہے۔ یہ قدوس کا معنی ہوتا ہے ہر بری صفات سے پاکیزہ، منزہ، اس میں کوئی خرابی نہیں، برتر سب میں، نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی نقص ہے، وہ ہے اللہ۔ ایسے پاکیزہ ترین ہستی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قدوس اللہ کا نام ہے، یہ قدوس۔ السلام، سراسر سلامتی ہے۔ السلام کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کو سلیم کہہ دیے، سالم کہہ دیا، خود جو بھی کہہ دیے، یہ سب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سلام کہنے کا مطلب ہے، السلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراسر سلامتی ہے، اور اس کی ذات اس سے بالا تر ہے کہ کوئی آفت یا کمزوری یا خامی اس کو ڈھاک ہو یا کبھی اس کے کمال پر زوال آئے، نہیں، وہ سراسر سلامتی ہے۔ اور تیسرا ہے المومن کا آیا السلام، المومن محیمن۔ مومن کیا ہوا؟ مومن کا مطلب ہے کہ جو سب کو امن دینے والا، اپنی مخلوق جتنا بھی بندہ ہے سب کو امن دینے والا۔ کون امن دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو چین دے، ہم کو عافیت دے، پریشانی سے دور کر، سب کچھ مانگنا، سب اسی کے ہاتھ میں، وہی ہے وہ۔ اور محیمن، محیمن نگہبانی اور حفاظت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو پورے جتنا بھی ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہے
سب کی نگہبانی کرنے والا اللہ ہی ہے، وہی محافظ ہے، وہی سب کی خبرداری کرتا ہے. سمجھے؟ یہ ہے پاور اللہ کا. اس کے بعد ہے عزیز. عزیز کا مطلب ہے زبردست ہستی، جس کے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھا سکے، وہ ہے اللہ. جبار. جبار کا جبر سے ہے، جب کے معنی کسی شے کو طاقت سے ٹھیک کرنا، بزور اصلاح کرنا، عربی زبان کا یہ لفظ ہے. اور اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جبار اس معنی کا ہے وہ اپنی کائنات کا نظم بزور اور طاقت سے درست رکھنے والا ہے، اپنے ارادے سے، وہی ہے جبار ہے. اسی لیے اس کو جبار کہا جاتا ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے اس کی سب حکمت ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ہے. اس کا متکبر کہتے ہیں کبریائی کی چادر. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑا سب سے کون ہے تو اللہ ہے، بڑائی فی الواقع اسی کے لیے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں حقیر ہے، ذلیل ہے. اس لیے اس کا بڑا ہونا، بڑا ہی ہو کر رہنا وہ ہے. اسی لیے یہ صفت ہے. اس نے کہا کہ یہ کبرائی میری چادر ہے، اس کی شان ہے. دوسرا اس لہجے کا نہیں، کوئی شان دکھاوے تو بیکار، شان صرف اللہ کی. اور اختیار کی ذات جو لوگ کوئی مخلوق ہے. یہ ختم ہو گیا. درود شریف پڑھو سب، اللہ سے دعا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ تو ہی سب چیز کا مالک ہے، سب پر قدرت تیرا ہی ہے. اے اللہ ہم لوگوں نے آپ کے فضل و کرم سے اس قرآن کے مجید کی تلاوت کی، سورہ حشر کی رکوع نمبر 2 اور 3 کی، اس میں جو خامی رہ گئی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر کے قبول کر لے، اور اس کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، ان کے ازواج، ان کے رشتہ دار، ان کے جتنے اہل ہیں، صحابہ کرام جو بزرگان دین ہیں، سب کو بخش دے. اے اللہ پہنچا دے. اے اللہ جتنے مومن مومنات ہیں، جتنے ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، ان کے جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں، سب کو اس کا ثواب پہنچے. اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، رحم کر دے، کرم کر دے. ہم بیمار ہیں، اچھا کر دے. اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ تو اچھا کر دے. ہر بیماری کو شفا اللہ دیتا ہے. اے اللہ تو شفا دے دے، سب کو شفا دے. سب جو بھی بیمار ہیں ان کو اچھا کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جو مالی مشکلات میں جن کو پیسے کی تنگی ہے، فقیری ہے، اے اللہ تو رحم کر دے، تو غنی بنا دے ان کو. اے اللہ جو جن میں علم نہیں ہے اللہ تو علم دے، اور قرآن کا علم دے دے. اے اللہ قرآن شفاعت کرے گا. اے اللہ قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس کو روز تلاوت کرنے کی توفیق عطا کر، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ تو ہی مالک، تو ہی حاکم. اے اللہ وہ راستے پر چلا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، یعنی صراط مستقیم پر چلا. اے اللہ ہر برائی سے بچانے کا کام بھی تو تیرا ہی ہے. اے اللہ اگر کوئی جانے انجانے گناہ ہو گئے ہوں تو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے. ہم تو صدق دل سے توبہ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں. رب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جتنے بھی گناہ ہیں سب کو بخش دے. سبحان اللہ والحمد للہ. اے اللہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے، گانے کی آواز نہ آئے. توفیق دے سب کو. اور نماز اسی کی کوشش ہوگی. سب کو توفیق دے کہ نماز کی اللہ کی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، وہ پوچھا جائے گا. اسی لیے سب لوگوں کو توفیق دے کہ وہ نماز 5 وقت کی ادا کریں، قائم کریں جس طرح سے حکم ہے. اے اللہ حرام کھانے سے بچا، حلال روزی عطا کر. اے اللہ جھوٹ سے بچا، بے ایمانی سے بچا، دھوکے سے بچا، غیبت سے بچا، ہر طرح کے سیئات سے، برائی سے بچا.
تو رحیم و کریم ہے، اچھا کر دے، رحم کر دے۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ اے اللہ تو ہی سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ سب چیز کا مالک بھی تو ہی ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، تو نہیں دے گا تو اور کون دے گا۔ اے اللہ اپنے فضل سے تو رحیم ہے، رحم کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ سبحان، دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا، تو ہی بچانے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔